آگے بنی اسرائیل کی ناشکری کا ایک انداز ہے، کس قدر یہ ناشکرے تھے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا۔ من و سلوہ کھا کھا کر ہم تھک چکے ہیں، ہمیں کچھ اور کھانے چاہیے۔ توبہ استغفر اللہ۔ انسان جب ناشکرا ہو جائے تو بڑی سے بڑی نعمت کی وہ قدر نہیں کرتا۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے۔ یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے۔ من بقلها کچھ ساگ، وقثائها اور ککڑی، وفومها اور گیہوں، وعدسها اور مسور، وبصلها اور پیاز۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ یعنی من و سلوہ اتنی عظیم نعمت ہے، اسے چھوڑ کر ادنا چیزیں مانگ رہے ہو۔ وہ کہنے لگے نہیں، ہمیں تو یہی چاہیے۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، آپ نے فرمایا اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ لفظ مصر جو ہے، یہاں پر جو تفاسیر ہیں اس کے مطابق یا تو مصر سے مراد مصر ہے جو ایک ملک کا نام ہے، یا مصر کے معنی ہے شہر، کیونکہ مصر شہر کو بھی کہتے ہیں۔ تو چونکہ دو تفسیریں ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دونوں ترجمے کیے، اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا۔ بعض تفاسیر میں یہ ہے کہ جو پیچھے گزرا اریحہ بستی کا، اس سے مراد وہی بستی ہے۔ جب انہوں نے شکایتی کی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر تمہارا رعب مسلط کیا، کافر بستی چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، اب اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور محتاجی کو مسلط کر دیا گیا۔ یہودیوں کی ذلت تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں ذلیل ہیں۔ اگر کوئی یہودیوں سے کاروبار بھی کرتا ہے، یا جیسے امریکہ کے عیسائی یہودیوں کے ہاتھوں مجبور ہیں، لیکن ان کے دل میں یہودیوں کی عزت نہیں ہے، وہ صرف اپنے مقاصد کے لیے یہودیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پوری دنیا میں یہودیوں کی کہیں بھی سلطنت نہیں ہے۔ اگر ایک ملک نام کا اسرائیل ہے، اس ملک پر ان کا جو قبضہ ہے وہ ناجائز ہے، اقوام متحدہ کی قراردادیں اس کے خلاف ہیں۔ اگر عیسائی دنیا کے ان کا ساتھ نہ دیں، دیگر کفار ان کا ساتھ نہ دیں، تو ان کے ملک کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان پر ذلت اور ناداری مسلط کر دی گئی، محتاجی مسلط کر دی گئی۔ محتاجی سے مراد یہ ہے کہ ان میں ہرس بہت زیادہ ہے۔ اگر لاکھ روپے ہوں گے تو ان کی ضرورتیں کروڑوں میں ہیں، تو لاکھ روپے ہونے کے باوجود یہ اپنے آپ کو محتاج ہی سمجھتے ہیں۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے حقدار ہوئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے۔ یہاں پر بغیر الحق کے تحت مفسرین نے بیان کیا کہ نبیوں کا جو قتل ہوتا ہے یہ ناحق ہی ہوتا ہے، لیکن بغیر الحق میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ انبیاء کو شہید کرتے۔ جب ان سے وجہ پوچھی جاتی تو ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں
کہ انہوں نے نبیوں کو شہید کیوں کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ آخر میں یہ فرمایا گیا کہ یہ بدلہ ان کی نافرمانیوں کا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بنی اسرائیل کے واقعات سناتا ہے۔ اب امت محمدیہ کو سوچنا چاہیے کہ جب بنی اسرائیل کو زمانے میں فضیلت تھی، انہوں نے شریعت کو چھوڑا، وہ برباد ہو گئے۔ پھر امت محمدیہ کو فضیلت حاصل ہے۔ جب تک ہم قرآن و حدیث پہ چلتے رہے، پوری دنیا کے بادشاہ رہے۔ جب ہم نے دین کو چھوڑ دیا تو اتنے ذلیل ہوئے کہ ہمارے گھر کے اندر بھی سکون نہیں ہے، ہمارے گھر میں بھی محبتیں نہیں ہیں۔ شہر اور ملک کی بات تو رہنے دیں، رشتہ داروں میں بھی جھگڑے ہیں۔ آئیے ہم قرآن کا دامن تھامیں، نور قرآن سے روشن ہو۔ سورہ بقرہ کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے ظاہر اور باطن کو روشن فرمائے اور ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔